वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अभी कुछ बात कर लेते हैं हड्डियों के इन्फेक्शन के हवाले से, जिसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। अब ये इन्फेक्शन आमतौर पर बैक्टीरिया की वजह से होता है और सबसे ज़्यादा जो आम बैक्टीरिया पाया जाता है उसको कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो खून के ज़रिए या ज़ख़म के रास्ते हमारी हड्डी तक पहुँच जाता है। अब बच्चे ज़्यादातर हड्डियों में खून के ज़रिए इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, जबकि एडल्ट्स की बात की जाए तो उनको चोट लगती है या अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, सर्जरी के बाद इस इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ और जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है उनमें इस इन्फेक्शन के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप बर वक्त तशख़ीस करते हैं और एंटीबायोटिक्स या सर्जरी के ज़रिए इसका इलाज करवाते हैं तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है, वरना हड्डी की जो साख्त है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो भी मुतासर हो सकता है। तो आज के सेगमेंट में हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, बोन इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, और हमारे साथ डॉक्टर शकीब कुरैशी मौजूद हैं जो कि बोन एंड जॉइंट एक्सपर्ट हैं, रूमेटोलॉजी से उनका ताल्लुक है, और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर शकीब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शकीब, ये जो बोन इन्फेक्शन है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये कैसे होता है और कितना आम है पाकिस्तान में? अच्छा, पाकिस्तान में डेफिनेटली ये ज़्यादा आम है क्योंकि यहाँ इसका काफ़ी ताल्लुक आपके इम्यून सिस्टम से भी होता है, आपकी हाइजीन से भी होता है, सैनिटेशन से भी होता है। तो बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन की एक इन्फेक्शन है, यानी कि बोन का जो टिश्यू है उसके अंदर आपके जरासीम एंटर हो चुके हैं। और प्रॉब्लम ऑस्टियोमाइलाइटिस में यही होती है, जिस तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि इसकी बर वक्त तशख़ीस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जिस जगह पे ये इन्फेक्शन हो चुकी हुई है उसका अगर फौरी तौर पे तशख़ीस ना की जाए तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकती है, और फिर वही चीज़ें जो सीक्वली जिस तरह रिजल्ट्स आपने बताए हैं कि फिर वहाँ पे बोन इन्फेक्शन की वजह से बोन डेड हो सकती है, और जब बोन डेड हो जाए तो फिर उसको निकालना भी ज़रूरी होता है। और अगर बोन डेड हो जाए तो ज़ाहिर है कि उस जगह फिर एब्सेस यानी कि पस भी डेवलप हो सकती है। तो ये चंद कॉम्प्लिकेशंस हैं, और डेफिनेटली एज यू सेड के फ्यूचर में इवन ट्रीटमेंट भी हो जाए बोन डिफॉर्मिटी और वो उसका खदशा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ इन्फेक्शंस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और इन्वॉल्व इकसाम की है। अच्छा। इवन बैक्टीरिया के अलावा टीबी, मतलब आपने टीबी भी सुना होगा। जी बिल्कुल। तो टीबी भी बोन्स की एक लिहाज से ऑस्टियोमाइलाइटिस और इन्फेक्शन है जो कि बहुत ख़तरनाक है और लंबा इलाज चाहती है। ओके। और टीबी तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा आम है हमारे पाकिस्तान में, और वो भी इस तरह का इन्फेक्शन कर देती है ऑस्टियोमाइलाइटिस। हाँ जी। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस दो तरह की है, क्रॉनिक और एक्यूट। जिस तरह एक्यूट के अंदर तो होता है ना कि फौरी तौर पे, जिस तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि एडल्ट्स में क्या और बच्चों में क्या। तो बच्चों में डेफिनेटली रिस्क एक तो ज़्यादा होता है। बच्चों में इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, बच्चे ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, बच्चे ज़्यादा ट्रॉमा प्रोन होते हैं, यानी कि गिरते ज़्यादा हैं, चोट खाते हैं क्योंकि खेलते कूदते हैं जी। और दूसरा उनका ये है कि उनकी जो बोन्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, तो उनके अंदर जो एंड प्लेट्स होती हैं ना, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ ये बैक्टीरिया ट्रैप भी हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों में लॉन्ग बोन्स में होता है, लंबी बोन्स में, यानी कि टांगों में, बाजुओं में, इस तरह ग्रोइंग बोन्स में। और फिर उसके अलावा यह है कि जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर रिस्क तब होता है कि या तो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन दी जा रही है, या आपको कीमोथेरेपी मिल रही है, या फिर आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको पंक्चर ट्रॉमा हो, यानी कि आप किसी कील पे आपका पाँव आ गया और आपको नहीं पता लगा और फिर वहाँ इन्फेक्शन वहाँ से सीड कर गई। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ओल्ड एज में भी डेफिनेटली क्योंकि इम्यून सिस्टम ख़राब होता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ है एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि शुगर वो चीज़ है जिसको लोग शुरू में अहमियत नहीं देते, लेकिन डायबिटीज़, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपके जिस्म को घुन की तरह खाती है, आहिस्ता आहिस्ता चाटती है। वो आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी डैमेज कर चुकी होती है। तो इसमें डायबिटिक पेशेंट्स में माइक्रो ट्रॉमा बहुत होता है, यानी कि उनको थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहती है बट दे डोंट फील इट। ये जो डायबिटीज़ का कहते हैं ना कॉमन है, जैसे पाँव का अल्सर हो जाता है, कोई ऐसी चीज़, तो वो भी इसका सबब बन सकती है। तो वो जो माइक्रो ट्रॉमा हो रहा होता है ना, हल्का हल्का ट्रॉमा, और वो रिफ्लेक्सेस भी, आपकी नर्व्स भी नहीं, एंडिंग्स भी ठीक काम नहीं कर रहे होते, माइक्रो ट्रॉमा आपको वहाँ पे फिर अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई, नर्व्स भी अच्छी नहीं है, और उसकी हीलिंग एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि जब आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व्स भी अच्छी नहीं है और आपको वहाँ पे पंक्चर वूंड हो, आपको पता भी नहीं लगा, तो वो बिगड़ गए फिर
کرونک السر میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں آلریڈی جس طرح بلڈ سپلائی اچھی نہیں ہے تو اینٹی بایوٹک کا وہاں پہنچنا بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر ایون خدا نخواستہ اگر لمبا عرصہ چلیں تو یو ہیو ٹو ایمپیوٹیٹ دیٹ پارٹ, یعنی کہ اس ایریا کو کٹ کرنا پڑتا ہے اس اعضاء کو, یا اس خدا نخواستہ وہ اگر بہت زیادہ آپ کا پاؤں خراب ہو گیا یا وہ زیادہ ٹانگ کو انفیکٹ کر رہا ہے تو. اچھا, اس کی جیسے آپ نے کہا کہ یہ کرونک بھی ہے, 2 قسم کے ہیں یہ, تو اگر یہ خدا نخواستہ اگر ہمیں بون انفیکشن ہو رہا ہے تو اس کے کوئی سائنز اینڈ سمٹمز بھی ہوں گے جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے, ایسی کیا چیزیں ہیں جس سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اچھا, ایک تو ایکیوٹ میں تو بڑا ایزی ہے کہ ٹراما کی ہسٹری ہوگی آپ کی, کوئی فریکچر ہوگا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, بلکہ آپ نے بون پروستھیسس کا بھی سنا ہوگا کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ, رائٹ, یعنی کہ نی کو ریپلیس کر دیا, نی ریپلیس کرایا, اور اگر آپ ہائیجینک انداز میں نہیں ہوا یا اس سرجری کے دوران سرجری کوئی نہ کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو گئی تو اگر وہ انفیکشن ہو جائے تو وہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا. اگر تو وہ جلدی پکڑا جائے, یعنی کہ شروع کی انفیکشن تھی اور ینگ پیشنٹ تھا, ریلیٹیولی ینگ تھا, تو آپ اس کو اینٹی بایوٹک سے کلین کر کے تھوڑا سا وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کرونک ہو جائے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے, اور اس کو مطلب لمبا پروسیس ہے. علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپ کی انفیکشن ایکیوٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو درد بھی ہوگی. اگر بچہ ہے تو وہ تھوڑا لنگڑا کے چلے گا, تھوڑا کرینکی ہوگا, فیور ہوگا, اوور آل ویل بینگ اتنی اچھی نہیں ہوگی, کھانا پینا چھوڑ دے گا. اولڈر ایڈلٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس ایریا میں آپ کو درد کا احساس ہوگا اگر آپ نان ڈائبیٹک ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ ڈائبیٹک میں تو ذرا پین کا احساس بھی نہیں ہوتا, تو اس ایریا میں آپ کی سوجن ہوگی, ایریتھیما جسے ہم کہتے ہیں, ریڈنس ہوگی, اور پین ہوگی, اور کوئی نہ کہیں ہو سکتا ہے اگر پنکچر وونڈ تھا تو پنکچر کے آپ کو وہ بھی نشانات بھی ملیں گے. تو یہ اس کی چند علامات ہیں کہ جو اگنور نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یوزلی کوئی ایسا زخم ہوتا ہے یا کوئی ایسا زخم لگتا ہے یا فریکچر ہوتا ہے, اس کو اگر ہم ٹھیک کرا لیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمارا اب وونڈ ٹھیک ہو گیا ہے, ہیل ہو گیا ہے, اب وہ ہم نارمل طریقے سے ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آسٹیوملائٹس میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا وہ وونڈ ہیل نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے, درد شدت اختیار کرتا رہتا ہے, اس میں وہ جو اس کا کلر ہے اس جگہ کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے, تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر کے بتائیے. ہاں جی, جس طرح آپ نے ٹراما کا کہا نا, تو ایک تو سپرفیشل وونڈ ہوا نا کہ جو خالی اسکن اور ٹیشو کا ہے, تو وہ تو بڑے ایزیلی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آسٹیوملائٹس بیسکلی بون کی انفیکشن ہے, یعنی کہ بون ڈیپ ہے, اور بون کے اندر جب جاتی ہے نا تو اس میں ایک تو اس کے آپ پھر یہ بھی پوچھیں گے اس یہ ڈائگنوز بھی پھر کیسے ہوتا ہے. تو ڈائگنوسس جب ایک دفعہ آپ کو شبہ ہو گیا کہ یہ بون میں جا رہا ہے تو ارلیسٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا اس کا وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایم آر آئی کرائیں. ہاں جی, کیونکہ سادہ ایکس رے میں شروع میں کوئی خاص چینجز نہیں ہوں گی, تو ایم آر آئی جو ہوتا ہے وہ بڑی ارلی چینجز کو پک اپ کر لیتا ہے, جس میں کہ بون ایڈیما, یعنی کہ اس ایریا میں بون کی سویلنگ ہوئی ہوگی تو وہ ایم آر آئی پہ پکڑی جائے گی. اور اگر وہاں کوئی انفیکشن کے سائنز ہیں, یعنی کہ ایبسس بن رہی ہے, پس بن رہی ہے, تو وہ بھی ایم آر آئی زیادہ اچھی طرح پک کرتا ہے اور ارلی پک کرتا ہے. سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی بھی ایم آر آئی کی زیادہ ہے, یعنی کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ زیادہ کریکٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ بلڈ میں کچھ ٹیسٹ کرائیں گے جس میں ای ایس آر اور سی آر پی 2 ٹیسٹ ہیں. اوبیسلی بلڈ کلچرز بھی کرائیں گے, بون کے کلچر کرائیں گے آپ, کیونکہ ایک دفعہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے تو بون بائپسی بھی کی جاتی ہے, یعنی کہ اس ایریا کا بون کا ٹیشو لیا جاتا ہے. پھر کیوں لیا جاتا ہے کہ ایک تو پروو کرنا ہے آپ نے کہ یعنی کہ ڈائگنوسس کرنا ہے, تشخیص کو مکمل کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وہاں کی آپ کلچر بھی آبٹین کریں گے, یعنی کہ کون سا بیکٹیریا, جس طرح آپ نے کہا تھا ہر ایک کا بیکٹیریا ڈفرینٹ ہے, بچوں میں بیکٹیریا ڈفرینٹ ہے, بڑوں میں بیکٹیریا ڈفرینٹ ہے. آئی وی ڈرگ ابیوز کی ابھی ہم نے بات نہیں کی, یعنی کہ جو آئی وی ڈرگ ابیوزرز ہیں ان میں چونکہ بار بار وہ پنکچر وونڈ ہوتا ہے, ان کلین نیڈلز ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں بیکٹیریا جو انٹر ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ساخت کے ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی پنکچر وونڈ اور ڈائبیٹک میں بالکل ڈفرینٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں. اچھا, وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اور اس کی پھر سائنز اور سمٹمز بھی الگ ہو سکتے ہیں. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ایک کالر ہیں ڈاکٹر شکیب, ان سے بات کر لیتے ہیں. امانت علی نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امانت صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب, میرا سوال ہے, میرا بچہ 8 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اس کی قد نہیں بڑھا رہا, جیسے لگتا 3-4 سال کا ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے امانت صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس کے لیے کیا بتانا چاہیں گے؟ اوبیسلی موضوع سے تو ہٹ کے ہے, لیکن بچوں کی گروتھ میں کئی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو ان کی نیوٹریشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا انہیں امپورٹنٹ نیوٹرینٹس مل رہے ہیں, یعنی کہ اگر آپ اور مائل سٹونز وہ اچیو کر رہا ہے کہ نہیں,
کیونکہ بچوں کے اندر خیر آئی میں امریکن ٹرینڈ تو امریکہ میں یوزولی ہر ایک کی ہیلتھ کیئر انشورنس ہوتی ہے, تو دیر آر سرٹن تھنگس کہ جو ہر سال آپ پیڈیٹریشین کے پاس جائیں گے تو وہ چیک کرے گا, یعنی کہ ان کے کیلشیم لیول کیسا ہے, وائٹامن ڈی لیول کیسا ہے, ہیموگلوبن کیا ہے, یہ ڈیولپمنٹل مائل اسٹون فزیکلی اور مینٹلی اچیو کر رہا ہے کہ نہیں. تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. جس طرح اگر یہ بچہ گرو نہیں کر رہا تو اوبیسلی اس میں ہارمونل ڈیفیشنسیز کا بھی چانسز ہے, یعنی کہ کیا گروتھ ہارمون یہ کا پرابلم تو نہیں ہے. تو پھر جنرلی یہاں پہ کم ہے, لیکن باہر کے ملکوں میں پیڈیاٹرک اینڈوکرینالوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ پھر وہ ہارمونل اسیسمنٹ کرتے ہیں. دوسرا جینیٹکس بھی تو ہوتی ہے نا. زبردست, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ زیادہ تر لوگ جو کئی دفعہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ گرو کیوں نہیں کیا, یا ینگ لوگ آتے ہیں کہ جی اب 18 سال کے ہو گئے لیکن قد جو ہے وہ 4'10" ہے. تو اس میں یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جینیٹکلی پریڈیٹرمنڈ ہے. آپ اس میں وہ یہ نہیں کہ لٹک کے آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, پھر اس کا علاج نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر پریونٹیو میئرز لیے جا سکتے ہیں. خیر ہم اپنے آسٹیوملائٹس پر آ جاتے ہیں. اگر یہ انفیکشن ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ یہ MRI میں بھی آ گیا ہے, جو آپ نے بلڈ کلچر بتایا ہے, ٹیسٹ رپورٹس بتائی ہیں, اس میں بھی آ گیا, اب اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ جی تو ایک دفعہ آپ نے مناسب قسم کی اس کے ڈائگنوسس کی ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں, جس میں بلڈ کلچر اور بائپسی اور یہ سارا کچھ ہو گیا ہے, تو نیکسٹ اسٹیپ جنرلی اسپیکنگ سرجیکل ڈیبریڈمنٹ بھی ایک پارٹ ہے. یعنی کہ سرجیکلی اس ایریا کو کلین کر دیں اگر کمپلیکیٹڈ ہے تو ایک سرجیکل جب آپ نے کلین کر دیا, یا میں نے پروسیسز کا بھی بتایا تھا کہ کس طرح کا ایک لمبا ڈیٹیل ہے وہ پوری, تو اس میں ایک دفعہ یہ کلین ہو جائے تو پھر IV اینٹی بایوٹکس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جنرلی وہ کلچر ڈریون ہوتی ہیں, لیکن امپیرکلی یعنی کہ آپ شروع میں گیس ورک سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. کہ میں نے کہا تھا نا کہ بچوں میں بیکٹیریا ڈفرینٹ ہے, ڈائبیٹک میں کوریج ڈفرینٹ ہے, پنکچر وونڈ میں ایک سوڈومونس ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, وہ اس کا بڑا وہ خطرناک بیکٹیریا ہوتا ہے. اس طرح IV ڈرگ ابیوزر ہے جس کے اندر اینڈوکارڈائٹس کے بھی رسک ہیں. تو وہ سارے کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے اس کو IV اینٹی بایوٹکس پہ چلانا ہے, اور وہ جنرلی 4 to 6 ویکس تک چلتی ہیں IV اینٹی بایوٹکس. پھر اورل میں بھی کنورٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں TB ڈفرینٹ ہے. اگر TB ہے جو اس میں ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پاٹس ڈیزیز, یعنی کہ پورا ورٹیبرا بھی کلیپس کر سکتا ہے پیچھے کمر میں, تو اوبیسلی اس میں بھی سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے, پلس راڈز بھی کئی لوگ ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اینٹی بایوٹک اس میں بہت لمبی کورس چلتا ہے, یعنی کہ 3 مہینے آپ اس کو اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, پھر ساتھ CRP ESR ہر قسم کی آسٹیومائلائٹس میں چیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کا TB میں تقریباً 12 مہینے کا آپ کو ٹوٹل میرا خیال 6 سے 12 مہینے کا کورس کرنا پڑتا ہے, تو وہ ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ جو اگر بون انفیکشن خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیزیز ریورسیبل ہے یا لا علاج ہے؟ گڈ کوشچن. اگین ٹائم از منی ان میڈیسن, وی آلویز سے کہ ٹائم از منی, کہ جتنی جلدی آپ کسی بھی چیز کی تشخیص کریں گے تو رزلٹس اتنے ہی اچھے ہوں گے. فرض کیا آپ نے ایک انفیکشن کو بڑی جلدی پکڑ لیا اور پیشنٹ اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں تھا, رسک فیکٹر بھی اتنے زیادہ نہیں تھے, کوئی اتنا اولڈ نہیں تھا, کیمو نہیں تھی, کوئی اس طرح کی چیز اس کو نہیں تھی, تو آئی تھنک زیادہ چانسز ہیں کہ ہی ول ریکور کمپلیٹلی. اور بچوں میں ڈیفینیٹلی ریکوری جس طرح ان کا بڑی کوئک ہوتی ہے. جتنے آپ اولڈ ایج کے ہوں گے, جتنے آپ کے رسک فیکٹر زیادہ ہوں گے, اور یا انفیکشن بہت ٹف ہوگی, IV ڈرگ ابیوز ہوگا, تو آئی تھنک اس میں پروگنوسس ذرا خراب ہوتا ہے, کیونکہ ایک ریکرنس کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بیکٹیریا کی ریزسٹنس کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم آسٹیوملائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شکیب قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ اور اس کے اوپر بات کی ہے. ابھی آپ کو لائیو لیے چلتے ہیں سیشن کورس اسپیکر